کیا۔ ایک اور صحابی ہیں کہ کسی بھیڑ میں ان کا پیر نبی کے قدمان ناز سے پڑ گیا، جن کے قدموں سے لپٹ جانا ہمارے لیے سعادت ہے، زندگی کی سب سے بڑی عظمت ہے۔ آقا تو جانے چھڑی سے ٹھوکا دیا، دور ہو جاؤ، اور اس کے بعد وہ گھر گئے، رات بھر سوئے نہیں کہ آپ میرا پیر نبی کے قدموں کے اوپر پڑ گیا، روتے رہے، اور صبح اس خیال سے واپس آئے کہ میں جا کے سرکار کی بارگاہ میں توبہ کروں گا، معافی مانگوں گا، حضور یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ وہ آئے تو آقا دو جہاں نے کہا یہ بہت سی بکریاں تمہیں میں دے رہا ہوں، اسے لے جاؤ۔ کہا حضور یہ کیوں؟ کہا میں نے جو چھڑی سے ٹھوکا دیا تھا نا، یہ اس کے بدلے میں تمہیں یہ انعام دے رہا ہوں، اسے لے کے جاؤ۔ وہ تو آئے تھے اپنی غلطی معاف کرانے کے لیے، اور یہاں پیغمبر اعظم کا نظام رحمت ان کو باضابطہ نواز رہا ہے، عطا فرما رہا ہے۔ جناب عمر فاروق کی مقدس حیات طیبہ دیکھیے، ان کی زندگی کا جائزہ لیجیے، آپ یہ محسوس کریں گے کہ ایک عظیم خلیفہ، ایک عظیم حکمراں جو دنیا کے 30 لاکھ کا رقبے پہ حکومت کر رہے تھے، ان کا یہ عالم تھا کہ ہر بات میں عدل کے نظام کو قائم کرنا چاہتے تھے، عدل کی حیثیت کو۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں، انصاف کھڑے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں عمر یہ جو آپ نے جبہ پہن رکھا، آپ کا لمبا قد ہے، جو کپڑے ہمیں تقسیم کیے گئے ہیں اس سے جبہ تو نہیں بن سکتا، آپ نے کیوں پہن رکھا ہے؟ حضرت عمر کے شہزادے عبداللہ کھڑے ہوئے کہا کہ میں نے اپنا حصہ بھی ان کو دے دیا تھا، یہ 2 آدمیوں کے حصے سے بنایا گیا۔ کیا عزم تھا، کیا علم تھا نوشیروان، جس کے نام سے یہ وابستہ ہے کہ اسے عادل کہا جاتا ہے۔ سرکار مفتی اعظمی کسی کے لیے عادل کا استعمال نہیں کرتے، تو عادل کا تعلق تو اسلام سے ہے، لیکن نوشیروان عادل مشہور ہے۔ اس کے عدل کے دربار کا ایک واقعہ سنیے۔ اس نے ایک مرتبہ نیا قانون آرادی پیش کیا، زمینوں کا نیا قانون، اور اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ میں نے جو نیا قانون پیش کیا ہے یہ حق مبنی پر حق ہے یا نہیں ہے، یہ انصاف میں مبنی ہے یا نہیں ہے، کیا یہ اچھا قانون ہے یا نہیں ہے؟ سب نے کہا بلا شبہ یہ اچھا قانون ہے، سب تعریف کر رہے تھے نوشیروان کی۔ اس نے کہا نہیں، مجھے مت دیکھو، میں تمہیں زبان کی آزادی دے رہا ہوں، آج تم حق کہہ سکتے ہو، بتاؤ کہ میں نے جو نیا قانون پیش کیا ہے یہ مبنی پر انصاف ہے یا نہیں ہے۔ اس نے یہ جرأت دی تو ایک دبیر کھڑے ہوئے۔ دبیر وہ لوگ ہوتے تھے جو بادشاہ کے الفاظ کو قانون کی شکل دیتے تھے۔ وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اگر آپ نے اجازت دی ہے تو سن لیجیے کہ آپ نے مستقل زمینوں پر بھی ٹیکس لگائے ہیں اور غیر مستقل زمینوں پر بھی۔ وہ زمینیں جو دریاؤں کنارے اور کٹاؤں میں ہیں کسی وقت بھی کر سکتی ہیں اور ختم ہو سکتی ہیں، زمین والا دفن ہو جائے گا، آپ کا ٹیکس باقی رہے گا۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ مستقل زمینوں پہ ٹیکس لگائیں اور غیر مستقل زمینوں پہ نہ لگائیں۔ نوشیروان کی آنکھوں میں شعلے نمایاں ہوئے، آنکھ برسا رہی تھی آنکھیں۔ کہا میرے سامنے میرے قانون کا مزہ، اس کے سر پر اس قدر قلمدان توڑو، اس کا بھیجا باہر آ جائے۔ اور پھر دربار میں اس کے درباریوں نے سر پہ قلمدان توڑے، اس کا بھیجا باہر آ گیا۔ یہ نوشیروان عادل ہے۔ اس کے مقابلے میں جناب عمر فاروق، ایک عام انسان کھڑا ہو کہتا ہے کہ آپ نے جبہ کیسے لیا؟ یہ عدل کا وہ نظام تھا، یہ عدل کی وہ کیفیت تھی۔ بارگاہ عمر میں ایک مقدمہ پیش ہوا اور آپ نے جناب مولا کائنات سے کہا کہ میرا یقین کہہ رہا ہے کہ یہ شخص مجرم ہے جس کا مقدمہ پیش ہوا ہے، اس لیے میں اسے سزا دینا چاہتا ہوں۔ تو جناب علی پاک نے فرمایا کہ نہیں، وہ جو قانون کا ذریعہ ہے تسلیم کرنے کا، شہادت کا، آپ یا تو شہادت لائیے یا پھر اسے چھوڑ دیجیے، اس لیے کہ شہادت کے بغیر کسی کو سزا دینا یہ اسلامی روح اور قانون کے خلاف ہے۔ کسی بھی قاضی کا، کسی کے جج کا بھی اپنا ذاتی معاملہ اور ذاتی یقین فیصلہ کرنے کافی نہیں ہوگا۔ آپ یہ غلط فیصلہ کر رہے ہیں، یا تو آپ اسے چھوڑ دیں یا پھر شہادت لائیں، ورنہ آپ کے اوپر الزام تراشی کی سزا کے دورے لگائے جائیں گے۔ سنیے، یہ جناب ہمارے فاروق کو کہہ رہے ہیں جب مولا کائنات آپ نے اسے چھوڑ دیا اور کہا لولا علی الحق عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ یعنی یہ عالم ہے نظام عدل کا، عدل نہیں ہوگا تو کبھی امن قائم نہیں ہوگا۔ عدل کسی بھی معاشرے میں امن کی ضمانت ہوتا ہے، امن کی عظمت کی گواہ ہوتا ہے۔ اسلام کی تاریخ میں ایسے ہزاروں واقعات ہیں جہاں عدل کی بنیاد پر وہ سب کچھ کیا گیا ہے جس کا تصور دوسری اقوام کبھی کر بھی نہیں سکتی ہیں۔ اقتدار ملنے کے بعد، کرسی ملنے کے بعد، طاقت ملنے کے بعد ہر آدمی فرعون بن جاتا ہے۔
مگر فرائنا کی اس دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جو عدل و انصاف کے بستر بیٹھے ہیں اور اپنی عظمتوں کا لوہا منوا رہے ہیں. ہم اپنی تاریخ بھول گئے ہیں, ہم اپنا زمانہ بھول گئے ہیں, ہم اپنا دور بھول گئے ہیں, ہمیں اپنی حسین تاریخ یاد نہیں ہے. دنیا ہمیں ٹیررسٹ کہہ رہی ہے, دنیا ہم پہ الزام لگا رہی ہے ہماری درسگاہوں پر, ہمارے اوپر. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, دنیا میں ایک نمازی مسلمان بتا دو کہ جس نے کوئی ٹیررسٹ کیا ہو. کسی درسگاہ کے بچے کو دکھا دو جس نے ٹیررسٹ کیا ہو. یہ کرنے والے کچھ اور ہوتے ہیں, الزام مسلمان لگائے. مسلمان کبھی نہیں کر سکتے. مسلمان تو امن کا حامل ہوتا ہے, مسلمان تو ہر حالت میں امن کو قائم کرنا جانتا ہے, امن کو برداشت کرتا ہے اور امن کے لیے وہ قربانیاں دینا جانتا ہے. آج بھی ہمارے ساتھ جو دنیا میں ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں, پوری دنیا میں, کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن ہمارا صبر ہے, یہ ہماری برداشت ہے, یہ ہمارا احترامی انسانیت ہے, یہ انسانی خطروں کا احترام ہے کہ ہم نہ صرف کہ خاموش ہیں بلکہ خدا سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی شعور عطا فرما اور لوگوں کو شعور عطا فرما. یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کا نتیجہ ہے, یہ سرور کائنات کا فرمان گرامی ہے. ورنہ اگر رد عمل اور ریئیکشن ہوتا تو اس کے نتائج بہت خراب ہوتے. مگر خدا مسلمانوں کو رد عمل سے بچایا, ریئیکشن سے بچایا. اسلام ایکشن کا مذہب ہے, ریئیکشن کا نہیں ہے. امن کا مذہب ہے, رد عمل کا نہیں, پیار کا مذہب ہے, نفرت کا مذہب نہیں ہے. یہ تعلیم سرور کائنات نے دی ہے. حضور رحمت عالم علیہ السلام کی تعلیمات کو خلاصہ یہ ہے. حضرات گرامی, آپ اندازہ فرمائیں کہ آقائے دنیا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام عدل قائم فرمایا اور پھر اس کے مطابق انصاف ہوتا اور ہوتا رہے گا. قرآن عظیم نے اس کی وضاحتیں فرما دی ہیں کہ عدل عدل سے کام لو, یہی تقویٰ ہے اور یہ قریب ہے تقویٰ کے. تم متقی بن جاؤ گے, افضل بن جاؤ گے, عظیم تر بن جاؤ گے. تم اپنے معاملات میں انصاف سے کام لو, عدل سے کام لو اور امانت کی مکمل طور پہ حفاظت کرو. امانت کو اس کے اہل کے پاس پہنچا دو. دنیا میں دو چیزیں ہیں, آپ پاس کچھ ہے وہ امانت ہے, آپ کی زندگی اللہ کی امانت ہے, آپ کی باقی دولت ہے وہ بھی امانت ہے, حکمرانوں کے پاس حکومت ہے وہ بھی امانت ہے, قائدین کے پاس قیادت ہے وہ بھی امانت ہے. یہ امانتیں ہیں. اگر امانتیں مستحقین کو صحیح پہ دی جائیں تو کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا اور کبھی کوئی فساد نہیں ہوگا اور کبھی امن عالم نرم حرم نہیں ہوگا. امن تباہ کیسے ہوتا ہے؟ پوری دنیا میں بادشاہوں کے خلاف, حکمرانوں کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں, ہنگامہ ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو حقوق نہیں مل رہے ہیں, ان کی امانتیں کو واپس نہیں کی جا رہی ہیں, امانتیں انہیں دی نہیں جا رہی ہیں, امانتوں تک پہنچائی نہیں جا رہی ہیں, امانتوں میں غصب کیا جا رہا ہے, امانتوں پہ حملہ کیا جا رہا ہے, امانتوں زیادتی کی جا رہی ہے. اگر آپ دنیا میں حکمرانوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتھروں کے دور سے لے کے آج تک دنیا نے مختلف نظام بازی کا تجربہ کیا ہے. پہلے دنیا میں کیا ہوتا تھا؟ پہلے دنیا میں جو طاقتور ہوتا تھا زمیندار وہ انسانوں پہ حکومت کرتا تھا, انسانوں کی آبرو, غلامی, عزت اور سب کچھ اس کی ہوتی تھی. اس کے بعد قبائلی نظام آیا, قبیلے کا حکمران بغیر کسی استحقاق کے پورے قبیلے کی جان اور مال اور آبرو کا حکمران ہوتا تھا, جیسے چاہتا استعمال کرتا, جسے چاہتا لوٹتا, جس کی چاہتا اس میں دری کرتا تھا قبیلے کا حکمران. اس کے بعد جو دوسرا نظام آیا قبائل کے بعد وہ بادشاہوں کا نظام تھا. بادشاہ بھی سرتا سر ظلم اور انتہائی مکمل سوائے وہ بادشاہ ہیں جو نظام مصطفیٰ کی تابع تھے. ہارون رشید سے مامون بھی ہے, لیکن جو نظام مصطفیٰ سے ہٹ کے جو باضابطہ بادشاہتیں کھائیں وہ ظلم کی تھی. بادشاہوں کے بعد پھر جمہوریت کا دور ہے. جمہوریت بڑا حسین لفظ ہے. پوری دنیا جمہوریت کے نام پہ جان دیتی ہے, عوام کی حکومت عوام کے لیے, عوام کے ذریعے. مگر آپ کو معلوم ہے کہ دنیا بھر کی جمہوریتیں اس جرم کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتی ہے اور نہ کوئی جواب دے سکتی ہیں کہ وہاں اکثریت کی اقلیت کی حکومت ہوتی ہے. اکثریت غالب ہوتی ہے اور اکثریت اقلیت کو حق نہیں دینا چاہتی. دنیا کے ہر ملک میں ہو رہا ہے. مگر سنیے, اسلام بھی جمہوریت کا قائل ہے, مگر جمہوریت کنٹرول اینڈ گائیڈڈ بائی قرآن ہے. قرآن نے پہلے اصول بتایا, ضابطہ بتایا, اس کے بعد آزادی دی ہے جمہوریت کی. اب کوئی انسان جمہوری بنا پہ منتخب ہوگا تو قرآن کے خلاف نہیں جائے گا. اور قرآن نے ہر ایک کا حق متعین کر دیا ہے. قرآن نے اپنوں کا حق متعین کیا ہے, قرآن نے غیر مسلم کا حق متعین کیا ہے, قرآن نے مظلوم کا حق متعین کیا ہے, قرآن نے غریبوں کا, قرآن نے کمزوروں کا, ہر ایک کا حق متعین ہے. اور کوئی بھی اسلامی جمہوریہ میں آنے کے بعد ظلم نہیں کر سکتا, زیادتی نہیں کر سکتا ہے. یہ وہ عدل کا نظام ہے جو قرآن عظیم قائم کرنا چاہتا ہے دنیا میں. کاش
ہم اتنے باشعور ہوتے، اتنے ترقی یافتہ ہوتے، اتنے تعلیم یافتہ ہوتے کہ دنیا کو بتا سکتے کہ تم کسی نظام حکومت پر چلانا چاہتے ہو تو اسلامی آئین، اسلامی اقدار اور اسلامی روایات کے حوالے سے دنیا میں کام کر سکتے ہو۔ میرے عزیز دوستو، اب آئیے میں صرف ایک بات عرض کرنا، وقت ہو گیا ہے، ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ جانتے ہیں کہ اسلام تو سرتاسر امن ہے۔ میں نے بتایا ہمارے خدا کا نام السلام ہے، امن دینے والا۔ ہماری کتاب کا نام کتاب السلام ہے، قرآن عظیم امن کی کتاب۔ ہمارے رسول کا نام رسول السلام ہے، امن کے پیغمبر۔ ہمارے دین کا نام دین السلام ہے، امن کا دین۔ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، سلامتی ہوتی ہے فرض۔ ہماری نماز کا خاتمہ سلامتی کے لفظ پر ہوتا ہے۔ یہاں سرتاسر سلامتی ہے، یہاں سرتاسر امن ہے۔ امن کے علاوہ ہم کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، نہ ہم نے کچھ سیکھا ہے اور نہ ہمیں کسی بات کی تعلیم دی گئی۔ ہمارا خدا السلام، ہماری کتاب کتاب السلام، ہمارا دین دین السلام، ہمارے رسول رسول السلام، ہمارا نظام اور آئین اسلامی، یہ سب سرتاسر ہے۔ اور پھر ہماری دعا اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنۃ دار السلام۔ اللہ اکبر، یہ دعا ہے جو ہم ہمیشہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو سلام ہے، سلامتی تیرے ذریعے، سلام مانے امن کے، سلامتی تیرے ذریعے سے، تیری ہی طرف ہر سلامتی لوٹنے والی۔ اے اللہ ہمیں سلامتی عطا فرما اور ہمیں دارالسلام جنت میں داخل کر۔ یہ دنیا دارالسلام بن سکتی ہے اگر اسلامی امن کے پیغام کو عام کیا جائے۔ السلام علیکم۔ آئیے آیت کریمہ کا 3 مرتبہ ورد کر لیتے ہیں، سب مل کر پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جیسے سب مل کر پڑھتے ہیں پوری آیت کریمہ پڑھ لیتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ ان کلمات کے ساتھ دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا بلکہ قبول فرماتا۔ جانے سے پہلے مکتب پر آپ جائیں گے انشاءاللہ، اور خاص طور سے کتاب اسلامی تعلیمی نصاب جدید، یہ سب کو لے کر ہی جانا ہے انشاءاللہ۔ اور بہت ساری دوسری کتابیں جن کا میں نے وقتاً فوقتاً اعلان کیا، اردو میں بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں، پلیز ڈو وزٹ اینڈ ٹیک۔ اور جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ جو لوگ والنٹریلی لوگوں کی کاؤنسلنگ کے لیے یا ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے SDI امید کے اسٹال پر جا کر کے اپنے ناموں کو رجسٹر کرائیں۔ وقت بالکل قلیل ہے اور ذکر بھی مختصر کرنا ہوگا اور دعا بھی، کیونکہ 10 بجے تک ٹائم کی لمٹ ہے آپ جانتے ہیں، تو نماز انشاءاللہ ہم پڑھیں گے لیکن دعا کے بعد انشاءاللہ تعالی۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول۔ خطبات رمضان فی ضوء القرآن، اچھا ہاں، فی ضوء القرآن، حضور مفکر اسلام کے وہ دروس کا مجموعہ ہے جو آپ نے ماہ رمضان شریف میں دیے ہیں، اور پورے قرآن شریف کو الحمدللہ اس سے فیض حاصل کیا ہے، تو اس کو بھی آپ حاصل کریں۔ تاثرات قمر یہ کتاب بھی مکتبہ طیبہ پر موجود ہے۔ الحمدللہ الحاج عثمان بھائی کرم فرما تشریف فرما ہو رہے ہیں، اور یہ بھی ماشاءاللہ الحمدللہ وقت کے بڑے پابند ہیں، اس لیے آپ مطمئن رہیے گا انشاءاللہ وہ چند کلمات میں ہی اپنی اظہار تشکر کو پیش کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین ونحمد ونصلی علی رسول الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामु अलैहि मुफक्किर इस्लामी अमीर सुन्नी जमात इस्लामी उलमा अहले सुन्नत बुजुर्गों दोस्तों और नौजवानों और प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि 3 साल के बाद 30वां सालाना सुन्नी इज्तिमा सुन्नी जमात इस्लामी का बखैर आफियत इंशाअल्लाह अज़ीज़ नमाज शाज़ी को दुआ के बाद इख्तिताम पर पहुँचेगा। इज्तिमा का तसव्वुर अहले सुन्नत के दरमियान बहुत अच्छी नज़र से पहले नहीं समझा जाता था, लेकिन उसका जो उसका हक़ है जो इज्तिमा का, उसको अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी ने लोगों पर वाज़ह कर दिया कि इज्तिमा आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही मजबूत जमात का नाम है। सुन्नी दावत इस्लामी आपकी तहरीक है और आप उलमा अहले सुन्नत आइम्मा मसाजिद इकराम और मशाइख इकराम और बुजुर्गों दोस्तों और बहुत से हमारे घर की ख़वातीन ने इसको तहरीक को अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल में ऐसा जवान किया है कि अग्यार के दांत खट्टे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। सबसे पहले मैं तहे दिल से हमारे आने वाले तमाम उलमा इकराम का और आइम्मा मसाजिद का मशकूर हूँ, जिनकी सरपरस्ती में, जिनकी गाइडेंस में, जिनकी रहनुमाई में हम सब उनके अहकाम